ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت شریف کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ تو بھائی آج ہمارے سلسلے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات کون کون سے گلدستے لے کر آئے ہیں ہم؟ دیکھیں، دو موضوع ہیں ہمارے پاس، ایک موضوع عدل کا ہے اور ایک خیانت کا ہے۔ عدل اور خیانت۔ عدل جیسے ہم کہتے ہیں عدل و انصاف عام طور پر، عدل کا معنی جو ہے نا وہ ہے درمیانی راستہ اختیار کرنا، اس کو اعتدال بھی کہتے ہیں، بڑا مشکل سا لفظ ہے، عدل کہلاتا ہے یہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری ممبر عطا ہوں گے، نوری ممبر انصاف کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ انصاف بندہ اسی وقت کر سکتا ہے جی جب اس سے، یعنی یوں سمجھیں کہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ بے انصافی، کسی کا حق دبا لینا، ایسے کام وہی شخص کر سکتا ہے جس سے آخرت کے دن پر یقین نہ ہو۔ دیکھیں، آپ سمجھیں عقیدہ جو ہوتا ہے، نظریہ جو ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ درست ہونے کے کتنے فوائد ملتے ہیں۔ مسلمان کی بے عملیاں جو مسلمان کر رہے ہیں وہ ایک طرف، کچھ نہ کچھ مسلمان دنیا مانتی ہے کہ باعمل ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ان دو کے فرق کو سمجھیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے فرق کو پہلے سمجھیں آپ۔ مسلمان عدل کی طرف آئے گا اس لیے کہ اس سے جو ہے نا اس کا ایک عقیدہ جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا جس طرح چاہو، جو بھی چاہو، جس طرح گزار لی، دنیا میں موج کر لے، جو غلط کام کرنے تھے کر لیے، شراب پینی تھی پی لی، جوا کھیلنا تھا کھیل لیے، فلاں غلط کام کرنے تھے، یہ سارے غلط کام کرتے کرتے دنیا نکل جائے گی۔ نہیں، عقیدے کا، نظریے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، انسان کی جو جڑ ہے وہ درست ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بندے کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے دنیا عارضی ہے، میرے سامنے بچے بھی مر جاتے ہیں، میرے سامنے بڑے بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مر جاتے ہیں، یہ سب مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوئے، ان کو کل بروز قیامت جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، قبر کا معاملہ ہوگا۔ جب یہ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں تو بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح زندگی گزارنے کا اس کو حکم ہے۔ تو ہر چیز، ہر عمل جو وہ کرتا ہے، اس کی تھیم، اس کی بیسک یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے نامہ عمل دیا جائے گا۔ تو جب یہ بات پیدا ہوگی، اچھے اخلاق آئیں گے، برے اخلاق جائیں گے، معاشرے کی برائیاں چلی جائیں گی۔ صرف ایک عقیدہ درست ہو جائے، مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، وہ یوم عدل ہے، اس یوم میں حساب کتاب ہے، یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، انسان اللہ تعالی کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو اس کو بننے کے لیے یہ چیزیں، ایک تو یہ کہ انصاف، بعضوں کے لیے انصاف کا تقاضا ہے، اور ایک یہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ چیز، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یعنی ہمیں تو انصاف کرنا ہے،
اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چیزیں تقسیم ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انصاف کے خلاف ہی کر دیا والدین نے. وہ ایسا نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں، اور ساتھ ساتھ یعنی ہم اس چیز سے یہ چیز حاصل کریں، مدنی منع جو چیز حاصل کریں وہ یوں کریں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں برابر ملے، صحیح ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہو. جب ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہم جس چیز کو بے انصافی سمجھتے ہیں، شرعاً بے انصافی ہو یا نہیں ہو، دین اسلام اس کو بے انصافی کہے یا نہ کہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم انصاف سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ بھی ذہن ہونا چاہیے جس جگہ مجھے انصاف کرنے کا حکم ہے مجھے وہاں پر انصاف کرنا ہے. اور اگر کسی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جسے میں انصاف سمجھتا تھا، تو مجھے صبر کرنا ہے. یہ بات سمجھنی ہوگی. تو عدل کی بہت اہمیت ہے. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں. جی. میرا نام واصف رسول قریشی ہے. ابو مٹھائی لاتے ہیں، امی کہتی ہیں بانٹ لو، بڑے زیادہ لے لیتے ہیں. کیا بڑے زیادہ لے سکتے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو برابر ملنا چاہیے؟ چھوٹوں کے کپڑے بھی چھوٹے امی بناتی ہے، بڑوں کے بڑے بنواتی ہے. تو بڑوں کو اگر زیادہ دیا امی نے تو کیا ہوا، آپ صبر کر لیا کریں، آپ کے بھائی کو ہی تو ملا نا. تو اس میں اگر چھوٹوں کو ویسے زیادہ دیا، بڑوں کو کبھی زیادہ دیا، تو اس میں دل میں برا منانا نہیں چاہیے. امی ابو اس طرح کا جو بھی کام کرے نا وہ اس کو اوکے کر دیا کرے. البتہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے انداز اختیار نہ کریں جس سے بچوں کے دل ٹوٹیں، آپس میں منافرت ہو، حسد ہو، غیبت کے دروازے کھلیں. اب جیسے ایک بچے کو زیادہ پیار دیا، دوسرے بچے کو کم پیار دیا، تو اس سے وہ جس کو کم پیار ملا نا اس کو دل میں نفرت پیدا ہوگی. اور یہ منع بھی ہے ایسا کرنا. دونوں کو اس انداز میں رکھے کہ بچوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پیار نہیں کرتے، اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں. اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح اگر کسی مدنی منع کو ابو جو ہے زیادہ چیز دے دیتے ہیں یا امی زیادہ چیز دے دیتی ہیں اور کسی کو کم مل جاتی ہے، اب جس کو زیادہ مل گیا وہ خوش نہ ہو یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی کو دکھا رہا ہے، دیکھو مجھے تو ابو نے یہ دیا، مجھے امی نے یہ دیا، آپ کو کیا ملی اتنی سی چیز. تو ایسا ماحول نہ بنائے. جس کو زیادہ ملا ہے وہ بھی شکر ادا کرے، جس کو کم ملا ہے وہ بھی شکر ادا کرے. اور وہ اس لیے شکر ادا کرے کہ کم ملا، اگر نہیں ملتا تو مل تو گیا نا. تو اس چیز پہ شکر ادا کریں اور اس قسم کا ماحول نہ بنائیں، نہ اس کو زبان چڑھائیں. دیکھا بس وقت ہوتا ہے کہ ماحول یوں بنتا ہے کہ اس کو چڑھا چڑھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھا تمہیں تو ملا بھی نہیں. تو اس طرح ماحول نہیں بنانا چاہیے. اگر ابو کوئی چیز لے کر آئے، امی کوئی چیز لے کر آئے اور آپ سو رہے تھے، اب وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے اٹھنے تک وہ چیز خراب ہو جائے گی، بھائی نے کھا لی، تو وہ بڑا بھائی جو ہے اب وہ ایسی باتیں نہیں کرے نا، چھوٹی چھوٹی بات، ایک بڑا بھائی بڑے والی باتیں کرے گا. اب بس وقت اس کو بتاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، ہم نے جو ہے رات میں یہ کھایا تھا. اور وہ جو چھوٹا بھی ہوتا ہے وہ سو رہا تھا، بولتا ہے مجھے نہیں اٹھایا. تو اس کو اٹھاتے کیسے؟ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہو تو جب بھی نہیں اٹھتا. اور بس اوقات دماغ میں یوں بھی ماحول بن جاتا ہے کہ نیند سے اٹھا کے والدین کھلا تو دیتے ہیں، اب اس کو یاد نہیں ہوتا. جب صبح اٹھ کے جو اس کے جو ریپر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، ڈبہ پڑا ہوتا ہے، بولتا ہے کس نے کھایا تھا؟ یہ بولتے ہیں سب نے کھایا تھا. میں مجھے نہیں کھلایا، نہیں آپ کو کھلایا تھا. تو اب کیا کریں کہ آپ کی ویڈیو بنا لیں، جی آپ یہ کھا رہے ہیں، بھائی آپ کو کھلایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا. اگر آپ کے امی ابو، آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رات میں کھلایا تھا، تو آپ یقین کریں. اب یہ کہ آپ کو یاد نہیں ہے، بس وقت نیند میں کھا لیتے ہیں، وہ نیند ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس کو، یہ کہ آپ نے کھایا تھا. بہرحال آپ کی امی کہہ رہی ہیں کھایا تھا، تو ٹھیک ہے آپ نے کھایا تھا. لیکن جو بڑے بھائی ہیں جن کو زیادہ حصہ ملا، وہ اترائیں نہ اور اپنے چھوٹے بھائی کو چڑھائیں نہیں، ورنہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں بیٹھے گی. جو بڑے بھائی ہیں تو جن کو شریعت جو ہے بڑا کہتی ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے سکتے ہیں، یا آپ لے لیں. اور جیسے بڑا بھائی تو ہے باپ کی جگہ پر بھی ہے، تو بڑے بھائیوں کو جو ہے زیادہ شفقت کرنی چاہیے. بڑی باجیاں جو ہیں ان کو بھی شفقت ہے. اب کتنا چھوٹا سا بھائی ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے بڑے بھائی کو؟ بھائی جان ہے، اور بھائی جان اس کی جان نکال رہا ہے.
تو ایسے نہیں بنے بھائی جان، ایسا کہ جان نچھاور کرنے والے بنے، یہ نہیں بنے بھائی جان. یعنی بڑے بھائی سے مراد آپ کی 15 سال کی عمر تک کے جو بڑے ہیں وہ، میری یہی مراد ہے. تو جو بڑے بھائی جان ہیں وہ بھائی جان بنے، نہ کہ چھوٹے بھائیوں کی جان نکالنے والے بنے. اور جو والدین ہیں وہ بھی یکساں تعلق رکھیں. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو پیار کرتے ہیں کسی اولاد کو اور دوسرے پہ ایسی شفقت نہ کریں تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہاں امی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہیں، بھائی جان سے زیادہ کرتی ہیں، ان سے زیادہ کرتی ہیں. تو ایسا ماحول نہ بنائے کہ مدنی منع کو یہ احساس ہو جائے. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، واقعے کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے 2 بچیوں کے ساتھ آئی. اب منظر یوں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 3 کھجوریں دیں. اب ایک کھجور جو ہے اس نے ایک مدنی منی کو دے دی، ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور جو ہے وہ دوسری مدنی منی کو دے دی. اب یہ تیسری کھجور جو ہے خود کھانے ہی والی تھی کہ اس نے بیچ میں سے 2 کیے اس کے، آدھی پھر مدنی منی کو دے دی اور آدھی کھجور جو ایک اور مدنی منی کو دے دی. اب یہ ایسا اثار تھا، ایسا پیار تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اثار دیکھ کر خوش ہوئیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت آئی تھی اور ایسا بچیوں سے محبت دیکھی، ایسا اثار دیکھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب، اثار کرنے کے سبب اس عورت کو جنت عطا فرما دی ہے. تو کتنی پیاری بات ہے. جو والدین ہیں کبھی ایسا ہو تو اس ادا کو بھی ادا کریں کہ خود کھانے والے ہوں اور آپ کا مدنی منا یا آپ کی مدنی منی دیکھ رہے ہو تو اثار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اثار کا ثواب ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی عطا ہو جائے اور آپ کے اس فعل سے آپ کی محبت آپ کے مدنی منع، آپ کی مدنی منی کے دل میں مزید بیٹھے گی. ایک مدنی پھول ہے کہ مدنی منوں کو اچھی غذائیں کھلائیں، کیونکہ اگر آپ اچھی غذائیں کھلائیں گے، اچھی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بڑے ہو کر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو جو ہے دعائیں دیں گے. جی مادھائی. اچھا، یہ تو ایک عدل کی بات ہوئی اور لازم بات ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے. ہمارا آج کا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے خیانت. خیانت یعنی برے اخلاق، ایک اخلاق اس کا پیدا تھوڑا کرنا. تلفظ بھی بتاتے ہیں، کچھ لوگ خیانت بھی کہتے ہیں، خیانت بھی. مجھے تو یہ یاد ہے خیانت. چلیں جی خیانت. تو اس کی تعریف پہلے آپ سمجھیں اور آسان بھی آپ کو بتا دی جائے گی. فکر نہیں کریں، ڈریے گا نہیں. ٹھیک ہے. نہیں اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے. تصرف جی، کسی شخص کی اجازت کے بغیر، نہ شرعی اجازت ہے نہ اس کی اجازت ہے، اور اس کی چیز کو استعمال کر دیا، کسی طور پر بھی استعمال کیا تو یہ خیانت ہوگا. مثلا کسی نے ٹافی پکڑائی کہ پکڑو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہو سکتا ہے واش روم چلا گیا ہو، آپ کو دے کر میں آ رہا ہوں، اور آپ نے کہا ہم تو بیٹھے ہی تھے ساتھ میں کہ کچھ مل جائے اور کھا گئے، تو یہ خیانت ہو جائے گی. یہ خیانت ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ امی ابو نے ٹافی دی، ابو نے دی کہ میں آ رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ ابو کی چیز کھا لے تو ابو تو خوش ہوں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے اور شفقت فرمائیں گے. ابو کی کھا لیجیے گا. بھائی کی کھاتے ہوئے سوچئے گا یہ نہ کہ بھائی کو ایک ٹافی کھلانے کے بعد کچھ اور بھی کھلا دے آپ کو، تو مسائل ہو جائے گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہیں، ایک جگہ ہمارا قافلے کا آدمی فوت ہو گیا. ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا. اسے چھوڑ دیا، دوسری قبر کھودی تو وہی سانپ نظر آیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس کے حل کے لیے حاضر ہوئے. بتائیے اب کیا کریں؟ یہ ایک قبر کھودی، دوسری کھودی. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے، اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی. بالآخر لوگوں نے اسے سانپ بھری قبر میں دفن کر دیا. واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا.
اس طرح اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا. مثلا آٹا تھا، گھر والوں کو یہ 10 کلو 20 کلو آٹا ہے، اس میں سے 1 کلو آٹا گھر والوں کے لیے لے لیا. اب 1 کلو جو نا وہ بھوسا وغیرہ کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی تاکہ وہ 20 کلو کا 20 کلو ہو جائے اور 1 کلو جو ہے گویا ایک طرح سے نفع کے طور پر مل جائے. لیکن حقیقتاً کتنا نقصان ہوا، کیسا نقصان ہوا، دنیا کے لیے عبرت ہو گیا. ایسا ہوا، ایسے بری حالت ہوئی. تو پیارے مدنی منو، خیانت کرنا گناہ ہے. جب دل میں خوف خدا ہو اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو جب بھی برائی کی طرف شیطان وسوسہ ڈالے گا ہم وہ برائی کرنے سے ڈرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے خیانت کی تو امانت رکھنے والے کو اگرچہ معلوم نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. پیارے مدنی منو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید اماد بھائی کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں؟ اس کے تعلق سے بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Fizan Jameel and I am a student of Hifz in Madrasatul Madina, Bradford, UK. My question is, if another student from my class tells me to take care of his belongings, example, book, pen, notebook, am I allowed to use them without his permission? کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی، مثلا قلم یا کاغذ یا قلم یا کاپی، تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا انہوں نے. تو اس میں یہ کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نابالغ ہے جس نے آپ کو دیا ہے تو اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مدنی منو، ایک تو امانت آپ نے سمجھ لی، کوئی آپ کے پاس چیز رکھوا کے جا رہا ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی کے گھر میں جانا ہوتا ہے، مدرسے میں جانا ہوتا ہے یا مسجد میں چلے آتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانا بھی منع ہوتا ہے. لیکن بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں، ان کو مدنی منع کیا کہیں، یہ اچھے بچے نہیں ہوتے، ان کی چیز جو ہے بغیر اجازت استعمال کر لیتے ہیں. جو امانت والی چیز ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، جو امانت والی چیز نہیں ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کسی کے گھر آپ مہمان بن کر جاتے ہیں، آپ مہمان ہی بنے، آپ شرارتی بچے کیوں بن رہے ہیں، اب اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے. بس اوقات اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر ہاتھ لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے. آپ ان کی کوئی کانچ کی چیز ہوتی ہے یا ان کی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر آپ سے معافی ہی مانگ سکتے ہیں. بس اوقات جو ہے وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو ضرورت کیا آتی ہے اس قسم کے کام میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ مدنی منع ہوتے ہیں، اور مدنی منع اس قسم کا کام نہیں کرتے. چیز میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے، اور جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس کو بھی پوچھ کے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر لیں، ہم یہ کام کر لیں، ہم یہ چیز لے لیں، ہم یہ چیز نہیں لیں. تو اگر وہ اجازت دیں تو ہم نے کرنا ہے، بلکہ سوال ہی نہیں کرنا کہ ہم یہ کام کر لیں. آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کہیے ما شاء اللہ عز و جل، لیکن سوال نہ کیجیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. عمل کریں گے. جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے، اور یہ جو باتیں آپ کو پتہ چلتی جائیں اس کو دوسروں کو بھی بتائیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح وہ بات آپ بھولیں گے بھی نہیں اور آپ کو یاد ہو جائے گی اور عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. خوش نصیب مصری خاتون، یہ مصر کا سچا واقعہ ہے. ایک مدرسہ جو کہ قرآن کریم کی تعلیم دیتی تھی، اپنی طالبات کو یہ نیکی کی دعوت دیا کرتی کہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، ترجمہ کنزُ ایمان، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو. وہ مدرسہ کہا کرتی تھی
کہ میں اس آیت مبارکہ سے بڑی متاثر ہوں. میں جب بھی اذان کی آواز سنتی ہوں، چاہے کیسی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، خود کو یہ آیت مبارکہ یاد دلاتی ہوں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں. حتیٰ کہ جب رات 2 بجے تہجد کا الارم بجتا ہے اور میں گہری نیند کے سبب مزید سونا چاہتی ہوں تو یہ آیت مبارکہ مجھے یاد آتی ہے اور مجھے جگاتی ہے. اس مصری خاتون کے شوہر کی عادت تھی کہ جب کام سے واپس گھر آتے تو پہلے فون پر کھانے کی ہدایات دیتے کہ یہ پکا لو وہ پکا لو، تاکہ گھر پہنچنے پر گرما گرم کھانا تیار ملے. ایک دن انہوں نے فون پر محشی نامی ڈش کی فرمائش کی. اس ڈش میں انگور کے پتوں میں چاول اور دیگر چیزیں بھری جاتی ہیں اور پھر ان کے رول کر کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس ڈش کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے. چنانچہ وہ رول بنانے میں مشغول تھی کہ اذان کی آواز سنائی دی. صرف 3 رول باقی رہ گئے تھے جن کے بھرنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے. اس کے بعد چولہے پر رکھ دینا تھا، لیکن اس نے حسب عادت سب کام چھوڑے اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. دوسری طرف شوہر نامدار بار بار فون کر رہے تھے لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ محترمہ سجدے میں اور کھانا ابھی تک تیار نہیں ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 3 رولز بھرنے رہ گئے تو ناراض ہوئے اور غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ اپنا کام ختم کر کے دیگچی چولہے پر رکھ کر بھی تو نماز ادا کی جا سکتی تھی. 3 رولز بھرنے میں آخر دیری کتنی لگنی تھی. یہ کہنے کے بعد جب ان کے قریب آئے تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں زوجہ محترمہ انتقال کر چکی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعی یہ کیسی قابل رشک موت ہے. اللہ کی شان دیکھیے، اگر وہ رول بنانے میں مصروف رہتی تو شاید ان کی موت سجدے کے بجائے کچن میں آتی. اللہ اکبر. ہم سب کو نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنزُ ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان ان میں سب آسمان و زمین آ جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. در منصور میں ہے اسی آیت کے تحت حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک اعمال میں جلدی کرو. فتویٰ ہندیہ میں حدیث پاک نقل کی گئی الخیر لا یؤخر، یعنی نیکی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے. تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غور کریں جو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لازمی بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی وہ ٹال جاتے ہیں. مثلا بعض اسلامی بھائیوں کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں جمعے سے شروع کریں گے، یا کہیں گے نوکریوں سے ریٹائر ہونے یا بچیوں کی شادیاں کرنے کے بعد فجر ادا کریں گے. زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں رمضان میں ادا کریں گے. حالانکہ رمضان شریف سے پہلے اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو رمضان کا انتظار کرنا بلا اجازت شرعی، رمضان تک تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے. داڑھی مبارک سجانے کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ حج پڑھ کے آئیں گے تو کریں گے. زندگی کا حالانکہ کوئی بھروسہ نہیں. اسلامی بہنوں کو پردے کی تلقین کی جائے تو شادی ہو جائے، 2-4 بچے ہو جائیں تو پھر پردہ کریں گے معاذ اللہ. حالانکہ موت سر پر کھڑی ہوتی ہے. جب ریٹائر ہوں گا تو رشوت سے توبہ کر لوں گا، اس سے پہلے رشوت دیتا رہوں گا معاذ اللہ. اس طرح کی نیتیں، اس طرح کی سوچیں تو یہ سب خطرناک ہے. کیا خبر اس سے پہلے موت آن پہنچے اور ہم اندھیری قبر میں جا سوئیں. لہذا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے جلد تر نیکیاں کما لینی چاہیے. کچھ نیکیاں کما لو، جلد آخرت بنا لو.
کوئی نہیں بھروسہ ہے اپنی زندگی کا. یاد رہے بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن میں تاخیر مستحب ہے، لہذا ان اعمال کو ان کے شرائط کے ساتھ تاخیر سے بجا لانا افضل ہوتا ہے. مثلا ساحری میں تاخیر افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا